والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آج کا اصل موضوع وہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو یاد ہوگا پچھلے تقریباً 4 دروس اسی سے متعلق تھے. چونکہ اب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو آج انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہم اس مسئلے کا جائزہ لیں گے جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ یونس کی، یہ اسی مناسبت سے ہے. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. لوگوں، یقیناً تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کے طرف سے، اور یہ جو تمہارے رب کے طرف سے نصیحت آئی ہے، یعنی نصیحت کی کتاب آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، فرمایا یہ شفا ہے ان چیزوں کے لیے جو سینوں کے اندر ہے، یعنی ان بیماریوں کے لیے جو سینوں کے اندر ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب ہدایت ہے، یعنی رہنمائی ہے، اور رحمت ہے مومنین کے لیے. تو اس آیت کے اندر کتاب مجید کی عظمت کا ذکر ہے. اللہ کی کتاب کی حقانیت کا ذکر ہے. اللہ کی کتاب کے نزول کا مقصد کا ذکر ہے.
کہ یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے سینوں کے اندر بیماریاں ہیں، ان سینوں کی بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے، چاہے وہ کفر کی بیماری ہو، نفاق کی ہو، شرک کی ہو، گناہوں کی ہو۔ اس کتاب سے وہ تمام بیماریاں دور ہو جائے گی۔ لیکن بیماری اسی کسی کی دور ہوگی جو اس کتاب سے شفا لینا چاہے، استفادہ کرنا چاہے۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو وہاں دیکھیں، وہاں بھی اللہ نے رحمت اور شفا کہا ہے ان کے لیے جو اس کتاب پہ اعتماد کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اس کتاب کی بات کو مانتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ظالم ہے، اس کتاب کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اس کے اندر تحریف کرتے ہیں، اس کی تعویلیں کرتے ہیں، اس پہ پردے ڈالتے ہیں، تو ایسے ظالم اللہ بیان فرماتا ہے اس کتاب سے مزید نقصان کے اندر ان کا اضافہ ہوگا۔ ہدایت کے بجائے مزید وہ گمراہی کے اندر بڑھتے جائیں گے، اپنی بیماری کے اندر وہ بڑھتے جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری امت کی اکثریت باوجود اس کے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب کو ماننے کا ان کا دعویٰ ہے، لیکن اپنی پوری زندگی کے اندر اس قوم نے اس کتاب کو مسترد کر دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، فراموش کر دیا ہے۔ ہرے بھرے کپڑوں کے اندر اس کتاب کو لپیٹ کے اوپر طاق پہ رکھ دیا ہے۔ بس اگر اس کتاب سے کوئی کچھ کام لے رہا ہے تو وہ دین فروش مولوی اور پیر ہے، جنہوں نے قرآن کی اس آیت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اس آیت کا غلط مصداق بتا کے، غلط اس کی تعویل کر کے لوگوں کو یہ بتایا کہ اس کتاب کے اندر جو بیماریاں انسان ڈاکٹر اور حکیم کے پاس جاتے ہیں نا دوا لینے کے لیے، ان بیماریوں کا علاج ہے یہ کتاب۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، 23 سال جس نبی نے اس کتاب کو بیان کیا ہے، سکھایا ہے لوگوں کو، کوئی مولوی، کوئی پیر کسی صحیح سند کے ساتھ، صحیح متن کے ساتھ ایک حدیث بھی پیش کر دے کہ اللہ کے نبی نے 23 سال کی زندگی میں 23 سال کی زندگی میں اس کتاب سے کسی کو دم کیا ہو یا کسی کو تعویذ لکھ کے دیا ہو۔ وہ دم کرنے کی بھی جو روایتیں آتی ہیں فقط اتنی آتی ہے کہ اپنے آپ کو دم کرتے تھے، اگرچہ اس معنی میں وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کے متن کے خلاف ہے۔ قرآن نے کہا ہے قل کہو، لیکن یہ تو کسی روایت کے اندر، کسی حدیث میں بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی بیمار کو اس سے دم کیا ہو یا کسی کو تعویذ لکھ کے دیا ہو۔
یا کسی پرچی پہ لکھ کے دیا ہو کہ گول کے پی جاؤ اسے تم، کوئی ایک دلیل بھی اس پہ پیش نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کتنے بڑے پیمانے پر اس کا کاروبار ہو رہا ہے، بڑی بڑی خانقاہیں کھلی ہے، چاہے وہ علماء دیوبند ہو، چاہے وہ بریلوی مسلک کے علماء ہو، یہاں تک کہ اہل حدیثوں کے اندر جو غرباء اہل حدیث ہے وہ بھی اس چیز کے اندر ملوث ہے، اور دم کے اندر تو تمام اہل حدیث ملوث ہے۔ اس کی دو بڑی خرابیاں ہیں۔ ایک بڑی خرابی تو یہ ہے کہ سنت طریقہ اس کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے، بیماری کی شکایت کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سنت طریقہ یہ تھا کہ اس نے صحابہ سے فرما دیا تھا وَأَنزَلَ اللَّهُ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، اللہ نے ہر بیماری کے لیے دوا بنائی ہے۔ جیسے بھوک لگتی ہے کھانا آدمی کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے، گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے تو پیٹرول ڈالتا ہے، گاڑی خراب ہو جائے تو میکینک کے پاس جاتی ہے۔ اسی طرح جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو آپ کلونجی کھائے، اجوائن کھائے، شہد استعمال کرے۔ کتاب و طب احادیث کے اندر اس قسم کے نسخوں سے بھرا ہوا ہے۔ کوئی بھی مائی کا لال کسی بھی حدیث کی کتاب سے، کتاب و طب سے یہ نہیں بتا سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دم کیا ہو یا کسی کو تعویذ لکھ کے دیا ہو یا داغے میں گرا مار کے پھونک مار کے اس کو دے دیا ہو، بلکہ اس کے خلاف احادیث آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم والطولۃ شرک، بے شک تعویذ، دم، تعویذ اور ٹوٹکے یہ سب شرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث کے اندر، وہ ابو داؤد کی روایت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی گرا لگایا اور گرے کے اندر اس نے پھونک ماری ہے، داغے میں گرا لگائی یا گٹھان لگایا، اس کے اندر اس نے پھونک مارا، من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا فقد سحر ومن سحر فقد اشرک، فرمایا اس نے جادو کیا اور اس نے شرک کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آج گرے والے داغے لوگوں کے گلوں میں پڑے، یہ کیا کس نے دیے؟ جی مولوی صاحب نے، کتنا جاہل مولوی ہے، اسے اللہ کے نبی کی یہ حدیث بھی نہیں معلوم کہ جس نے داغے میں گرا لگائی، اس میں پھونک مارا، اس نے جادو کیا، اس نے شرک کیا۔ ان خانقاہوں میں آپ جائے، شیرینیاں آتی ہے، پانی آتا ہے، دم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء او ینفخ فیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے برتن کے اندر، یعنی کھانے پینے کی چیز کے اندر سانس لینے سے بھی اور اس میں پھونک مارنے سے بھی۔ تو یہ علماء تو نہیں ہو سکتے، یہ جہلاء کی جماعت ہے جو آج یہ کام کر رہی ہے، پانی پہ دم کر رہی ہے، شیرینیوں پہ، کھانے پہ دم کر رہی ہے۔ ایسے شخص کو آپ عالم نہیں کہہ سکتے جس کو اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہی نہیں معلوم۔ بہرحال اختصار کے ساتھ میں یہ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے دو بڑے نقصانات ہیں۔ ایک تو وہ سنت فوت ہو گئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ بیمار اس کے پاس آتے تھے تو آپ دوائی سے اس کا علاج کرتے تھے۔ قرآن مجید جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی نے استعمال کیا ہے اس کا ذکر سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے کیا ہے،
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. صحابہ کو اس کتاب کی تعلیم دیا کرتے تھے، قرآن سکھایا کرتے تھے، اس کے ذریعے تزکیہ نفس کرتے تھے، اس کے احکامات سکھاتے تھے، احکامات پہ عمل کرنا سکھاتے تھے. یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، بیماریوں کے علاج کا دوائی سے، اور انسان کے روحانی علاج کا، جس سے انسان کہ ما فی الضمیر اور ما فی صدر جو ہے وہ بیماریاں جو ہے اس کی اصلاح ہو جائے، صاف ہو جائے، شفا ہو جائے. گناہ، شرک، کفر، نفاق، اس کے لیے اللہ کے نبی قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے. تو ایک تو ان تعویذ گنڈوں سے نبی کی وہ سنت فوت ہو گئی کہ دوا سے علاج کرو، اور دوسرا بڑا نقصان جو ہوا، جو اس سے بھی بڑا زیادہ نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا وہ مقصد ہی فوت ہو گیا. یہ تو کتاب تھی، ہدایت کی کتاب، ھدی للناس تھی. اس کا مقصد تو قرآن خود بیان کرتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ خیر اور برکت والی کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے طرف اسی لیے اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیات کے اندر تدبر کرے، غور و فکر کرے، اسے سیکھے، سمجھے، اور اہل عقل اس سے نصیحت لے. یہ نصیحت کی کتاب ہے، یہ قانون کی کتاب ہے، یہ فیصلوں کی کتاب ہے، یہ عمل کی کتاب ہے، یہ مسائل کی کتاب ہے، یہ عقائد کی کتاب ہے، یہ اصول کی کتاب ہے. یہ تعویذ گنڈوں کی کتاب نہیں ہے، جنتر منتر کی کتاب نہیں ہے یہ. بہرحال اب دوسری آیت پہ میں آتا ہوں. دوسری آیت کے اندر اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے، قل آپ نبی، اے نبی آپ کہہ دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، پس اللہ کے فضل اور اس کے رحمت پر، جو فضل اور رحمت اللہ نے کی ہے، یعنی اس کتاب کو اتار کر جو مہربانی اللہ نے فرمائی ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں کو چاہیے کہ اس سے خوش ہو جائے. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ کتاب بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں دنیا کے اندر. پوری دنیا آپ جمع کریں ایک طرف، دوسری طرف یہ کتاب پڑھی ہے، اس کتاب پہ جو ایمان لے آیا اور اس کتاب پہ جس نے عمل کر لیا، بس وہی بہتر ہے. دنیا جمع کرنے والا بہتر نہیں ہے، چاہے یہ امریکہ کا صدر بن جائے، پوری دنیا پہ اس کی حکومت ہو، پوری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس ہو، وہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب وہ شخص ہے جو اس کتاب پر ایمان لے آیا اور اس کتاب پہ اس نے عمل کیا ہے. فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں کو چاہیے کہ اس کتاب کے نزول سے خوش ہو جائے، ماتوں پہ بل نہ لائے، اس کی مخالفت نہ کرے، اس کے راہ میں رکاوٹیں نہ کھڑی کرے، اس کا مقابلہ نہ کرے، اس سے دل کو تنگ نہ کرے، اس سے خوش ہو جائے. اور یہ کتاب بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. جو لوگ میلاد مناتے ہیں، ان کے کچھ دلائل ہے، پہلے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں، جواب کرتے ہیں. ان دلائل کے اندر ایک دلیل ان کی یہ ہے کہ یہ آیت وہ پیش کرتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ نبی ان سے کہو کہ اللہ کے فضل اور اسرہ کے رحمت سے تم خوش ہو جاؤ، اور اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہ مانوی تحریف ہے اللہ کی کتاب کے اندر، کیونکہ اس سے پہلے آیت کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین.
اور یہ اتفاقی ترجمہ ہے اس آیت کا کہ اس سے مراد جو ہے قرآن مجید ہے. اور اسی آیت سے متعلق دوسری آیت کے اندر اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے قل، آپ نبی کہہ دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے اس فضل اور رحمت سے فبذالک فلیفرحوا، ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے. ہوا یہ کتاب خیر مما یجمعون، بہتر ہے اس چیز سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں.